بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ خاتون ڈٹ گئی، ماشاء اللہ ناکام، جرمنی کے بابے مشکلات آنے کو ہیں، یہ اس پروگرام کا موضوع ہے۔ منگلوار 3 دسمبر رات 10 سے 11 بجے کے درمیان کا وقت ہے۔ جنوبی کوریا کے امریکی نواز صدر یون ملک میں مارشل لاء کا اعلان کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ سال 1980 کے بعد کی جنوبی کوریا کی نسلوں کو مارشل لاء کا مطلب بھی نہیں آتا۔ جنوبی کورین پارلیمنٹ کی اپوزیشن ڈیموکریٹک پارٹی کی 35 سالہ ترجمان محترمہ آہن گوی رائے اونگ، وہ اپنی پارٹی کے صدر لی جائے مائی یونگ کے حکم پر، جس میں وہ اپنی پارٹی کے تمام ممبران کو پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں بلاتے ہیں، فوراً پارلیمنٹ کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ 11 بجے وہ موجود ممبران کے ساتھ گھومنے والے دروازوں کو تالے لگاتی ہے اور پھر ان دروازوں کے کیواڑوں میں فرنیچر آئٹمز پھنسا دیتی ہے۔ اتنی دیر میں فوج اور پولیس پارلیمنٹ کے باہر آ جاتی ہے۔ اس وقت پولیس اور فوج کا مقصد پارلیمنٹ پر قبضہ کر کے ممبران کو اجلاس کرنے سے روکنا ہوتا ہے۔ محترمہ آہن گوئی ری اونگ پہلے کافی گھبراتی ہیں اور پھر ہمت کر کے باہر نکلتی ہیں اور جیسے آپ ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہیں، سامنے موجود فوجی کی بندوق پکڑ لیتی ہیں اور اس سے پارلیمنٹ میں مداخلت سے باز رہنے کا کہتی ہیں۔ جنوبی کورین فوج کا سپاہی ان پر غصہ ہونے کی بجائے یا ان پر زبردستی کرنے کی بجائے، جیسا آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا ہے، دوسری طرف مڑ جاتا ہے۔ اتنی دیر میں بہت سارے ممبران پارلیمنٹ اور عوام اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پولیس اور فوج پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں داخل ہونے کے لیے انتظار کرتی ہے۔ قائد حزب اختلاف پارلیمنٹ کا اجلاس بلاتے ہیں۔ اس وقت جنوبی کوریا کی پارلیمنٹ میں 300 ممبران ہیں، جن میں سے 192 نشستیں یا ممبران حکومت کی مخالف پارٹیوں کی ہیں۔ مارشل لاء کے خلاف اس وقت قرارداد پیش کی جاتی ہے اور پارلیمنٹ کے ہال میں موجود 190 ممبران، جن میں 18 ممبران موجودہ حکومتی پارٹی سے بھی ہیں، وہ سب کے سب مارشل لاء کے خلاف ووٹ دیتے ہیں۔ مارشل لاء کے حق میں ایک بھی ووٹ نہیں آتا۔ صدر جنوبی کوریا کو فوری طور پر مطلع کر دیا جاتا ہے۔ صبح 4:26 پر صدر جنوبی کوریا مارشل لاء کی واپسی کا اعلان کر دیتے ہیں۔ یعنی جو ڈرامہ رات 10 اور 11 بجے کے درمیان شروع کیا گیا، وہ اسی رات صبح 4:26 پر بغیر کسی ناخوشگوار واقعے کے اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اب جنوبی کوریا کی اپوزیشن پارٹیاں صدر کا فوری استعفیٰ مانگ رہی ہیں اور اگر استعفیٰ نہ ملا تو جمعہ 6 دسمبر کی رات کو صدر کے خلاف مواخذہ کی یعنی امپیچمنٹ کی تحریک پیش کر دی جائے گی۔ ناظرین، یہ ذہن میں رہے کہ یہ وہی جنوبی کوریا ہے جس نے 1960 کی دہائی میں معاشی ترقی کے لیے پاکستان سے معاشی میدان میں رہنمائی کی مدد لی تھی۔ کاش آج پاکستان کے عوام اور ممبران پارلیمنٹ اس جنوبی کوریا سے عوام الناس کی حقیقی آزادی اور حقوق کے لیے ہی کوئی رہنمائی حاصل کر لے۔ جرمنی میں ایک ادارہ ہے جسے جرمن زبان میں ٹوف یعنی ٹیکنیکل اوبرواخنگ فرائن اور انگریزی میں ٹیکنیکل انسپیکشن ایسوسی ایشن کہتے ہیں۔ اس ادارہ کے ڈائریکٹر نے بتلایا ہے کہ جرمنی میں 65 سال سے اوپر کے عمر کے مرد اور خواتین کی تعداد 18.9 ملین یعنی 18.9 ملین ہے، جو کہ جرمنی کی کل آبادی کا 22% بنتی ہے۔ جرمنی کے فیڈرل اسٹیٹسٹیکل دفتر کے مطابق، یعنی یہ جو دفتر ہے شماریات کا،
اس دفتر کے ریکارڈ کے مطابق ملک میں جو ٹریفک کے حادثات ہو رہے ہیں، ان حادثات میں اگر 65 سال سے اوپر کے مرد اور خواتین ملوث ہوں تو پھر 66% کے قریب قصور ان بڑی عمر کے مردوں اور خواتین کا ہی نکلتا ہے، اور اگر 75 سال سے بڑی عمر کے مرد اور خواتین ان حادثات میں ملوث پائے جاتے ہوں تو پھر ان بڑی عمر کے مردوں اور عورتوں کے قصور کا تناسب 75% تک بڑھ جاتا ہے۔ اس وقت لاگو قانون کے مطابق جرمنی میں اگر ایک دفعہ کسی کو ڈرائیونگ لائسنس مل جائے تو اسے عمر کے بڑھ جانے پر نہ تو منسوخ کیا جاتا ہے اور نہ ہی واپس لیا جاتا ہے۔ جرمنی کے یہ جو محکمہ ٹوف کا جس کا ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، اس محکمہ کے سربراہ ہیں جوخم بولر۔ ان کے مطابق جرمنی کی جو 80% آبادی ہے وہ ان بڑی عمر کے افراد کے ڈرائیونگ لائسنس منسوخ کرنے کے حق میں ہے۔ تاہم اس ٹوف کے محکمہ کے سربراہ جوخم بولر صاحب وہ خود اس کے حق میں نہیں ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ اس طرح ہم ان بڑی عمر کے افراد کو ان کی سماجی اور معاشرتی تقریبات میں شامل ہونے سے دور کر دیں گے۔ ان کے مشورے کے مطابق 75 سال اور اس سے بڑی عمر کے افراد کو فیڈ بیک ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے پابند کیا جا رہا ہے۔ اس ٹیسٹ میں ڈرائیونگ کی فیلڈ کا ایک تجربہ کار ٹیچر ساتھ کار میں بیٹھ کر ڈرائیونگ کرنے والے بڑی عمر کے مرد یا عورت کا جائزہ لے گا اور جو کمزوریاں اور غلطیاں دیکھے گا ان کمزوریوں اور غلطیوں کی طرف اس بڑی عمر کے مرد یا عورت کو توجہ دلائے گا، اور پھر اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اس وقت جرمنی کے ہمسایہ ملک سوئٹزرلینڈ میں 75 سال اور اس سے بڑی عمر کے مردوں اور عورتوں کا ہر 2 سال بعد میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے، اور اگر وہ فٹ قرار دے دی جائیں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے تو ان کو موٹر کار ڈرائیونگ کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ جرمنی میں بھی اس طریق پر بھی ابھی بحث ہو رہی ہے۔ یہ جو طریقہ اس وقت سوئٹزرلینڈ میں اپنایا گیا ہے، بہرحال جو بھی فیصلہ ہوگا اس وجہ سے جرمنی میں رہنے والے یہ جو بابے ہیں ان کے لیے مشکلات بہرحال ضرور بڑھیں گی۔ اب جن کو یہاں بابے کہا جا رہا ہے انہوں نے اپنی جوانی اس ملک کو بنانے میں پھونک دی، اور اب بڑھاپے میں وہ ادھر سے ادھر جانے کے لیے دوسروں کے محتاج ہو جاتے لگتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ اب غالباً جرمنی کے بابوں کے لیے مشکلات جو ہیں وہ سامنے آ کھڑی ہو رہی ہیں۔